اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ خطبہ جمعہ، امام مسجد الحرام فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعود بن ابراہیم الشرائم حفظہ اللہ۔ عنوان: تکلیف دہ حالات کے باوجود پر امید رہتے ہوئے استقبال رمضان۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب سے بڑا اور سب سے بلند ہے، جلال والا اور کرم نوازی فرمانے والا ہے۔ صبح و شام حمد و ثنا کے لائق ہے۔ اس کا ہر حکم تقدیر و قضا کے مطابق ہوتا ہے اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کی خوشنودی باعث امن اور ذریعہ رحمت ہے۔ وہ علم کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، بردباری سے معاف فرماتا ہے۔ وہ انسان سے جو کچھ لیتا ہے اور جو کچھ اسے عنایت فرماتا ہے، اس پر بھی اور سکون و چین اور آزمائش پر بھی ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ حمد و ثنا تو بس اسی کے لیے ہے، کیونکہ اس نے نہ تو ہمیں مردہ بنایا ہے اور نہ ہی بیمار، نہ ہماری نسل میں کوئی مستقل برائی رکھی ہے اور نہ ہماری جڑ کاٹی، نہ ہمیں دین سے مرتد کیا، نہ اپنے پروردگار کا منکر بنایا، نہ ایمان سے محروم کیا، نہ پچھلی قوموں والے کسی عذاب سے ہمیں دوچار کیا۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں اپنا فرما بردار بنایا ہے۔ اس کی حجت ہم پر غالب ہے اور اس کے سامنے ہماری کوئی حجت کارگر نہیں ہے۔ ہم وہی لے سکتے ہیں جو وہ ہمیں عطا کرے، اسی سے بچ سکتے ہیں جس سے وہ ہمیں بچا لے۔ آزمائش پر بھی ہم اللہ کی حمد و ثنا اسی طرح بیان کرتے ہیں جس طرح نعمتوں پر اس کی تعریف بجا لاتے ہیں۔ اس کے لیے اتنی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے اور ان کے علاوہ جو وہ چاہے وہ بھر جائے۔ وہی ذات ہے جو تعریف و بزرگی کے اہل ہے۔ سب سے حق بات جو بندے کو کہنی لائق ہے اور ہم سب اسی کے بندے ہیں، وہ حق بات یہ ہے کہ جو وہ عنایت فرما دے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور اس کے مقابلے میں کسی کی بڑائی اور بزرگی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ہم اس سے ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جن کو اس کا علم محیط ہے، جنہیں اس نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ اس کے علم کی کوئی حد نہیں، اس کی کتاب کسی بھی چیز کو چھوڑنے والی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہی وہ دو گواہیاں ہیں جو انسان کے قول و عمل کو بلند کرتی ہیں۔ جس میں یہ رکھ دی جائیں وہ پلڑا کبھی ہلکا نہیں ہوتا، جس میزان سے یہ نکال دی جائیں وہ میزان کبھی بھاری نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نیک اور پاکیزہ اہل بیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، چمکدار جبینوں والے اور نیک سیرت صحابہ کرام پر، اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر استقامت کے ساتھ چلنے والوں پر، ان سب پر سلامتی بھی نازل ہو۔ بعد ازاں، اے لوگو، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو بندوں کے پروردگار اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ یہی دل کا سہارا اور ثابت قدمی کا ستون ہے۔ کوئی مسلمان اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور وہ اس سے بے نیازی کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے، کیونکہ یہی اس کے لیے نور، مانوس کرنے والا ساتھی اور روز قیامت کا سامان ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ہم اللہ کی پاکیزہ، بابرکت اور بہت بہت حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اس نے یہ مصیبت ہمارے دین کی مصیبت نہیں بنائی، کیونکہ دین کی مصیبت کے علاوہ ہر مصیبت قابل برداشت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، میری مصیبت میرے دین کی مصیبت نہ بنا۔ اسے امام طبرانی اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے۔ جی ہاں، اے مسلمانوں،
ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اس نے یہ مصیبت ہمارے دین کی، ہماری عبادات کی اور ہمارے اخلاق کی مصیبت نہیں بنائی۔ رہی بات مال کی تو یہ تو آنے جانے والی شے ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ اور جہاں تک صحت کی بات ہے تو اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ انسان کی صحت پر بہت سی ایسی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ جو جیتا ہے وہ مصیبتیں ضرور دیکھتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ عجائبات سے بچ جائے۔ ہر اذیت ناک چیز کی تکلیف ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ۔ رات ہی کو دیکھ لیں، جاگنے والے کے لیے یہ کتنی طویل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، تکلیف، پریشانی، غم یا اذیت دیکھنا پڑتی ہے، حتیٰ کہ جو کانٹا اسے چبھتا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ مصیبت جس نے آج ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اسے مکمل طور پر برا نہ سمجھو، بلکہ اس کی تہ میں بہت سے اسباق اور عبرتیں ہیں جنہیں ہم اس کے بغیر نہیں سیکھ سکتے تھے۔ اگرچہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں بہت زیادہ نوازتا ہے اور جو لیا ہے وہ بہت کم ہے۔ اس مصیبت نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ قوموں کی سلامتی میں آگاہی کا کتنا بڑا کردار ہے۔ اگر ہم اپنے تمام معاملات میں آگاہی کی بنیاد پر کام کریں تو انشاءاللہ ہم سانحات اور مصیبتوں سے نمٹنے میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ آگاہی کی بدولت ہم جانتے ہیں کہ آنکھ کب اٹھانی ہے اور کب نگاہیں نیچے کرنی ہے۔ اسی کے سبب ہم جان پائے ہیں کہ خطرات کے آنے سے پہلے ہی ان کی پیشگی روک تھام کیسے ضروری ہے۔ روک تھام کی پیشگی منصوبہ بندی خطرات کے واقع ہونے کے بعد ان کا علاج کرنے سے بہتر اور افضل ہے۔ جو آگاہی پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ بچاؤ میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ مصیبتوں میں چھپے اسباق پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے اور مصیبتوں سے کامیابی کے ساتھ نمٹ سکتا ہے۔ کم سے کم زخموں اور نقصات کے ساتھ ان سے نکل جاتے ہیں۔ آگاہی اور احتیاط محض دیکھنے اور سننے سے آگے کی چیزیں ہیں، کیونکہ ہر دیکھنے والی نظر آنے والی چیز کے بارے میں آگاہی نہیں رکھ سکتی، نہ سننے والا ہی مکمل طور پر محتاط یا آگاہ ہو سکتا ہے۔ اے مسلمانوں، رمضان کا بابرکت مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے۔ وہ تو اپنے معمول کے مطابق آیا ہے، اس نے کوئی تاخیر نہیں کی۔ وہ اپنے وقت پر آیا ہے، اس نے کوئی سستی نہیں دکھلائی۔ مہمان تو اپنی معروف شکل میں ہی آیا ہے، مگر استقبال کرنے والوں کا حال پہلے جیسا نہیں ہے۔ اس مرتبہ یہ مہمان ایک ایسے مصیبت کے دور میں آیا ہے جس نے انسانی زندگیاں سخت کر دی ہیں، ان کا خوف بڑھا دیا ہے۔ بےتابی اور پریشانی کا بادل ان کے سر پر منڈلا رہا ہے، ان کے دلوں کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اب وہ ایسے جامد بنے بیٹھے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ یہ مبارک مہینہ اس مرتبہ ایسی حالت میں آیا جو نہ بڑوں نے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ چھوٹوں نے اس کے بارے میں کچھ سنا تھا۔ اس مصیبت نے انہیں اپنے معمول کی عبادات بجا لانے، اعمال کرنے اور روزی روٹی کی خاطر کہیں سفر پہ نکلنے سے روک رکھا ہے۔ یہ مہینہ ایسے دور میں آیا ہے کہ لوگ آنسو پوچھنے، بکھرے خیالات کو یکسو کرنے، طاقت مجتمع کرنے، بند راستے کھولنے، گیری چیزیں اٹھانے، بکھرے لوگوں کو جمع کرنے اور ٹوٹے تعلقات کو جوڑنے کے سخت محتاج ہیں۔ گردنیں اٹھا کر اپنے مہینے کی آمد کی بےتابی سے منتظر ہیں تاکہ وہ اسے ذکر و عبادت، صدقہ و تلاوت اور رجوع الی اللہ کا مہینہ بنا سکیں، اپنے پروردگار سے گریہ وزاری کر سکیں کہ وہ ان سے بادلوں کو جلد ہٹا دے اور اس مصیبت کی وجہ سے ہونے والے نقصان کا نعم البدل عطا فرما دے، اس نقصان کو گناہوں کا کفارہ بنا دے، درجات کی بلندی کا ذریعہ اور ایسی نصیحت بنائے جس سے انہیں معلوم ہو جائے کہ دنیا میں کون سی چیز مقدم ہے اور کون سی مؤخر، کون سی چیز لینی ہے اور کون سی چھوڑنی ہے، تاکہ وہ بندہ مومن کے اس حال سے روشنی لیں کہ جسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور شکر اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور جب اسے تنگی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور صبر بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے، تاکہ وہ خوشخبری کے حقدار ہو جائیں اور اللہ کی رحمت و ہدایت کے مستحق بن جائیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے،
اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ جن پر کوئی مصیبت آن پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کی الجھن اللہ کا رخ کرنے سے ہی ختم ہو سکتی ہے، اس کی وحشت خلوت میں اللہ کی یاد سے ہی ختم ہو سکتی ہے، اس کی پریشانی اللہ کی پہچان اور اس کے ساتھ سچائی کے معاملے سے ہی دور ہو سکتی ہے، اس کی بے تابی پروردگار کے پاس جانے اور اس سے بچ کر اسی کا رخ کرنے سے ہی کافور ہو سکتی ہے۔ تو دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ اس سانحے نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ انسان بہت سی ایسی اضافی چیزیں اور تعیشات کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ اس سانحے نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ انسان بہت سی ایسی اضافی چیزوں اور تعیشات کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے کہ جنہیں وہ کبھی اپنی ناگزیر ضرورتوں میں شمار کیا کرتا تھا۔ اب یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ انسان بچت کے رویے سے کتنا غافل رہا ہے، اپنی کمائی کو احسن انداز میں خرچ کرنے میں کتنی کوتاہی کا شکار رہا ہے۔ کوئی عجیب بات نہیں، اللہ کے بندو، یہ سانحہ انسان کو اپنی غفلت سے بیدار کر دے گا۔ مستقبل میں وہ بچت سے کام لے گا، اپنی کمائی کا ایک حصہ بچا کر رکھے گا تاکہ مستقبل میں دستک دینے والے یا قریب آنے والے کسی بھی بوجھ کو ہلکا کیا جا سکے۔ یقیناً رزق کے استعمال میں ایسا رویہ اور طرز عمل درست ہے جس میں انسان اپنی کمائی کے استعمال میں وقتاً فوقتاً الجھنے والی ضرورتوں، بنیادی حاجات اور تعیشات میں فرق کر سکے، کیونکہ انسان کے معاش کا مسئلہ تب ہی درست ہو سکتا ہے جب وہ خرچ، تقسیم اور بچت میں توازن پیدا کر لے۔ معاملہ یوں ہی ہے کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ، کھلاؤ اور بچت بھی کرو۔ اللہ کے بندو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس سانحے کو ایک تاریخی واقعے کی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ہمیں اس سے اپنے ہر معاملے میں سبق سیکھنا چاہیے تاکہ اللہ کے فضل سے جب یہ گزر جائے تو ہم زیادہ طاقتور، زیادہ آگاہ اور سانحات کے مقابلے کے لیے زیادہ مستعد ہوں۔ اسی طرح اس کے سامنے ہماری طاقت کم نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ سانحہ ہمارے اوپر مایوسی، پریشانی اور خوف و ہراس کی چادر ڈال دے۔ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ ہم اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے امت اسلامیہ کو یہ خصوصی مقام دے رکھا ہے کہ وہ جب مصیبتوں سے نکلتی ہے تو مزید آگہی حاصل کر چکی ہوتی ہے، نقصان کے راستے بند کر چکی ہوتی ہے اور انہیں دوبارہ نہیں کھولتی۔ یہ سانحہ اللہ کی طرف سے امت کا امتحان ہے تاکہ یہ اللہ کی عظیم قدرت کے بارے میں غور و فکر کرے، کما حقہ اس کی قدر کرے۔ یہ دور نکل جانے والے کے لیے رب کی طرف لوٹنے کا پیغام ہے، گنہگار کے لیے توبہ کا مقام ہے، گستاخ سے حسن سلوک کا پیغام ہے، فضول خرچ کے لیے بچت کا درس ہے، تعیشات میں پڑنے والے کے لیے جفا کشی کا سبق ہے۔ ان حکمتوں کے سوا کچھ اور طرح کی حکمتیں نکالنے کی کوشش وہی کرتا ہے جس کا دل حرص کی وجہ سے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہو، جو لمبی چوڑی امیدوں کی وجہ سے محاسبہ نفس سے غافل ہو چکا ہو، تکبر کی وجہ سے ہر چیز کے مالک کے سامنے جھکنے سے بھی انکاری ہو چکا ہو، حالانکہ وہ جسے چاہتا ہے پناہ دیتا ہے، مگر اس کے سامنے کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے اس ملک کو اس سانحے کی روک تھام کے لیے پیش قدمی کی توفیق سے نوازا ہے۔ پھر ہم اس ملک کی قیادت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سانحے کی روک تھام کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ ہم بلا استثناء ہر ذمہ دار کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے میدان میں عمدہ کردار ادا کر رہا ہے۔ ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی کاوشوں کو ان سیاہ بادلوں کے خاتمے کا ذریعہ بنائے، انہیں اور ہمیں تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت کی پوشاک پہنائے۔ ہمارا مولا بہترین دینے والا ہے، وہی بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم سے برکت عطا فرمائے، اس میں آنے والی آیات اور ذکر حکیم سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ سے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ سب بھی اسی سے معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔
یقیناً میرا رب بہت معاف فرمانے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ، اللہ کے احسان پر میں اسی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کی توفیق اور نوازشوں پر میں اسی کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بعد ازاں اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، یاد رکھو کہ سچے اور سچے مانے جانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس مہینے کا فائدہ اٹھانے میں کسر نہ چھوڑو، اپنے دشمن کی کمزوری کا فائدہ اٹھاؤ، جس کے بارے میں تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ سنو، بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ شیطان ان کا دشمن ہے، مگر وہ خود اس کے دشمن نہیں بنتے۔ یہ ظاہر کوتاہی ہے۔ اس مسئلے میں یہ خطرناک سرد مہری ہے۔ انسان اور شیطان کا جھگڑا اور ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش اس کے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر ہی ہو سکتی ہے۔ اس کی انسان دشمنی اس آیت سے واضح ہو جاتی ہے کہ میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کے گھات میں لگا رہوں گا۔ وہ صراط مستقیم کے عین وسط میں گھات لگا کر بیٹھا رہتا ہے، اس کے کناروں پر، اس کے آخر میں یا اس سے دور نہیں بیٹھتا۔ وہ صرف انہیں سامنے سے روکنے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ہر طرف سے آتا ہے، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ جب تک انسان کا دل دھڑکتا رہتا ہے، وہ شیطان کے ساتھ لڑائی میں رہتا ہے۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کبھی نہیں تھمتی، بلکہ یہ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ کبھی وہ غالب آتا ہے تو کبھی ہم فتح پا لیتے ہیں، مگر ان معرکوں میں سخت ترین معرکہ ماہ رمضان میں ہوتا ہے۔ اگرچہ اس وقت مسلمان انتہائی طاقتور اور شیطان کمزور ترین حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اس موقع کو گوا دینے والے کی مذمت کی گئی ہے، اسے گھاٹے میں پڑنے اور رسوا ہونے والا قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور کہنے لگے، جو رمضان کو پالے اور مغفرت نہ کرا سکے بلکہ وہ جہنم میں چلا جائے تو اللہ اسے دور کر دے، کہو آمین۔ میں نے کہا آمین۔ حدیث کے آخر تک اسے امام ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ اس ماہ میں اللہ کو خوب محنت کر کے دکھاؤ۔ اگر سانحے کی وجہ سے لوگ مسجدوں میں نہیں آ سکتے تو کسی کو عبادت سے چھٹی نہیں مل سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ بدترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کہنا چاہیے کہ بدترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کو صرف مسجدوں میں پہچانتے ہیں، نہ اسے گھروں میں پہچانتے ہیں، نہ مجلسوں میں، نہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے۔ اس سانحے سے واضح ہو جائے گا کہ انسان دل میں عبادت کی تڑپ بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ اس سانحے سے لوگوں کو فرصت کے کبھی زیادہ لمحات میسر آئے ہیں، ان کے پاس نسبتاً وقت زیادہ ہے جسے اللہ کی فرما برداری میں لگایا جا سکتا ہے، بلکہ پہلے کبھی اتنی فرصت کے عالم رمضان آیا ہی نہیں۔ چنانچہ اسے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کرو۔ اب تو کسی کے پاس مصروفیت کا بھی بہانہ نہیں، کیونکہ سارے عوام تو گھروں میں ہیں۔ یہ موقع سونے کی پلیٹ میں رکھ کر یہ سنہری موقع آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اسے گوانے والا تو بڑا ہی بدبخت ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے حالات نے ہمیں رمضان سے فائدہ اٹھانے سے روک رکھا ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے حالات ایسے ہیں کہ ماہ رمضان سے استفادے کے لیے ہمیں فرصت کے لمحات نصیب ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر لوگ گھروں میں ہیں، یہ ان کے لیے ذکر اور عبادت الہی کا بہترین موقع ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی عبادت صرف مسجد میں ہی ہو سکتی ہے، اس نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، اس کے بارے میں برا گمان کیا ہے۔ بلکہ گھروں میں ادا کیے جانے والے نوافل کا اجر بھی بہت زیادہ اور ان کے اثرات کچھ کم نہیں ہیں۔ اگر حالات کا تقاضا یہی ہے کہ گھروں میں رہا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ میری امت کے کسی فرد کو جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے وہ وہی نماز پڑھ لے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نماز کا کچھ حصہ گھروں کے لیے بھی بچا کر رکھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔
درود و سلام بھیجو مخلوقات کی افضل ترین شخصیت، انسانوں میں پاکیزہ ترین ہستی، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حوض کوثر والے اور شفاعت کرنے والے پر۔ اللہ نے آپ کو ایک ایسا حکم دیا ہے جس میں پہلے اس نے اپنا ذکر کیا ہے، پھر اپنی تعریف کی تسبیح کرنے والے فرشتوں کا ذکر کیا ہے، پھر اے مومنو آپ کو ایمان والے کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو روشن چہرے والے اور روشن جبی والے ہیں۔ اے اللہ چاروں خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، تابعین عظام سے اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اپنا فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکین کو رسوا فرما۔ اے اللہ اپنے دین، اپنی کتاب، سنت رسول اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدہ مسلمانوں کی مصیبتیں دور فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، ہمارے اور تمام مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما۔ اے پروردگار عالم ہماری قیادت ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے جو تجھ سے ڈرنے والے، پرہیزگاری اپنانے والے اور تیری خوشنودی کے طالب ہوں۔ اے اللہ اے زندہ و جاوید ہمارے حکمران کو ان باتوں اور کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہو۔ اے اللہ ہمیں مہنگائی، وبائی بیماریوں، سود، بدکاری، زلزلوں اور تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے بچا، بالخصوص ہمارے اس ملک کو اور بالعموم سارے مسلمانوں کو بچا۔ اے رب ذوالجلال، اے اللہ نیکی کے موسم بہار کو ہمارے لیے نفع بخش اور غنیمت کا موقع بنا، برکت اور رحمت کے اوقات کو حصول رحمت کا راستہ اور ذریعہ بنا۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اللہ کے بندو اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔